آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں سفارش کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا، جس نے بھی سفارش کی شفاعتا حسنتا، اچھی سفارش، نیک سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو ہوگا اس کے لیے بھی حصہ اس میں سے، اس کو بھی اس سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو اس نیکی کے کام میں حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے سفارش کی بری سفارش، یَکُن لَہُ کِفْلٌ مِّنْہا، تو ہوگا اس کے لیے بھی بوجھ اس سفارش کی وجہ سے۔ اس سفارش سے جو بوجھ ملے گا وہ جہاں کام کرنے والے کو، وہاں پر اس کو بھی بوجھ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سفارش کے متعلق چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، جن سے ہمارے معاشرے کی درستگی کا بہت بڑا راز موجود ہے۔ سفارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے اچھی سفارش اور ایک ہے بری سفارش، غلط کام کی سفارش اور ایک ہے اچھے کام کی سفارش۔ اگر اچھے کام کی سفارش کی ہے تو اس کے اوپر نیکی ملتی ہے، برے کام کی سفارش کی ہے اس کے اوپر گناہ ملتا ہے۔ سفارش کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ سفارش کہتے کس کو ہیں۔ سفارش کا لفظی معنی کیا ہے؟ سفارش کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ سفارش کا معنی ہوتا ہے توجہ دلانا۔ اور ایک جو ہمارے ہاں آج کل سفارش کا سسٹم چلتا ہے کہ سفارش کا مطلب ہے دوسرے پر دباؤ ڈالنا، سفارش کا مطلب ہے دوسرے پر پریشر ڈالنا، کہ یہاں پیسہ چلتا ہے، یہ سفارش چلتی ہے۔ سفارش کا مطلب کیا ہمارے ہاں کہ اگر سفارش کر دی بس یہ کام پکا ہو گیا۔ شریعت مطہرہ میں سفارش اس کو نہیں کہتے۔ سفارش کا معنی ہے توجہ دلانا، سفارش کا مطلب ہے گواہی دینا کہ یہ کام ایسے کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے، میرے نزدیک یہ کام کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی کی سفارش کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس عہدے کے لیے، اس کام کرنے کے لیے مناسب ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اس کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح رشتے کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر رشتہ کر لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اب اس میں مشورہ بھی ہے، اس میں گواہی بھی ہے کہ یہ رشتے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ رشتہ یہاں پر مناسب ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ سفارش کے لیے شرائط کیا کیا ہیں۔ سفارش کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو، احسان جتلانا مقصود نہ ہو کہ جس کی میں سفارش کر رہا ہوں میں اس کے اوپر احسان چڑھا رہا ہوں کہ میں نے سفارش کر دی ہے اب اس کے اوپر میں نے احسان چڑھا دیا ہے۔ اور دوسری شرط اور ہے کہ جو طالب حق ہے اس کی مدد کرنا مقصود ہے، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اس کو وہاں تک پہنچانا، اس کا سہارا بن جانا، یا اس کی سنوائی نہیں ہوئی، خود تمہاری وہاں تک تعلقات ہیں تو اس کا وہاں تک بات کا پہنچا دینا، یہ سفارش کہلاتا ہے۔ اب اس میں یہ شرط ہے کہ وہ خود وہاں تک نہیں اپنی بات پہنچا سکتا، اگر وہ خود پہنچا سکتا ہے پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک شرط اس میں یہ ہے کہ ناحق کام کی سفارش نہ ہو، کہ کام ناحق ہے
کام جائز ہی نہیں ہے اور اس کی سفارش کی جا رہی ہے کہ فلاں بچے کے نمبر بڑھا دیے جائیں، میری سفارش ہے، فلاں کو پاس کر دیا جائے اور فلاں کو اتنے بڑے عہدے پر بٹھا دیا جائے حالانکہ وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ سب ناجائز کاموں کی سفارشیں ہیں۔ اور سب سے بڑی شرط آخر میں ہے کہ اگر سفارش نہ مانی تو ناراض نہیں ہونا، کیونکہ اس سفارش کو ہم نے جو عرف عام کے اندر سمجھا ہے، ہم سفارش کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے جو بات کر دی یہ پتھر پہ لکیر ہے، اگر اس نے نہیں مانی تو بس اس کی جرت کیا ہے۔ یہ ناجائز ہے، ناراضگی والا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ سفارش تو ایک مشورہ ہے، مشورہ دے دیں، وہ اس کا مرضی ہے اس کی، وہ مان لے، چاہے اس کی مرضی ہے نہ مانے۔ ایک بات یہاں پر اور یاد رکھنے کی ہے کہ سفارش کرنے سے وہ کام مکمل ہو یا نہ ہو، ہماری طرف سے اس میں حصہ ہو گیا۔ اب نیکی کے کام میں اگر سفارش کی ہے، ہمیں نیکی کا اجر مل گیا اس کا، اور اگر گناہ کے کام میں سفارش کی، وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمیں گناہ کے اندر حصہ مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کیا حضور میرا فلاں کام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر اس کی سفارش کرے میرے سامنے، اس کی سفارش کرو، کام تو وہی ہوگا جو اس کے مقدر میں ہوگا، کام وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ نبی اللہ کی مرضی کے مطابق بغیر کچھ نہیں کرے گا، لیکن آپ کو اس کی سفارش کرنے کی وجہ سے نیکی اور اجر مل جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات صحیح طریقے سے سکھا دی تاکہ پتہ چل جائے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ سفارش کے مطلب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سامنے رکھنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک خاتون ہے جس کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک شخص کی باندی ہے۔ اس نے اپنی اس باندی کا نکاح کر دیا ایک آدمی سے جس کا نام ہے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال والی تھی، خوبصورت تھیں، اور اس کے مقابلے کے اندر جو حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نیک آدمی تھے، صالح تھے، صحابی رسول تھے، لیکن حسن و جمال کے اعتبار سے وہ بہت کمزور تھے، ان کا رنگ نہیں تھا اتنا زیادہ۔ تو شریعت کے مطابق قانون یہ ہے کہ جب آقا اپنی باندی کی شادی جس کے ساتھ کر دے تو باندی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ آقا نے جو کر دیا وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ جب حضرت مغیث کے ساتھ شادی ہو گئی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہیں تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ شریعت اسلامیہ کا قانون یہ تھا کہ جو عورت آزاد ہو جائے اس کو اپنے نکاح کا اختیار مل جاتا ہے، وہ اپنا نکاح باقی رکھنا چاہے اس کی مرضی، وہ اس کو ختم کرنا چاہے اس کی مرضی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا کہ تم جب تک آزاد نہیں تھی تم اس نکاح کی پابند تھی، اب جب تم آزاد ہو گئی تمہیں اس نکاح کا اختیار ہے، اگر تم باقی رکھو تمہاری مرضی، ختم کر دو تمہاری مرضی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں، میں نے حضرت مغیث کے ساتھ نہیں رہنا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بہت پیار محبت کرتے تھے، ان کو اس کا اتنا زیادہ صدمہ ہوا کہ دن رات رویا کرتے تھے، بہت کوشش کی، بڑے بندے ڈالے، بات چیت کی، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔
حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، آ کر عرض کیا حضور میری سفارش کر دیجئے، بریرہ نکاح کو باقی رکھ لے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بریرہ مغیث تمہیں بہت محبت کرتا ہے، تم اس کا نکاح باقی رکھ لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ اور سفارش ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے تمہیں رخصت دی ہے، میں اس کے اوپر تمہاری رخصت کو قابو میں نہیں کر سکتا، تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں مغیث کی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اگر آپ کا حکم ہوتا تو میرے آنکھوں کے اوپر، میرے سر کے اوپر ہوتا اور میں فوراً اپنے آپ کو قربان کر دیتی آپ کے حکم کے سامنے، لیکن جب آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اجازت ہے، مانو یا نہ مانو۔ سامنے کون ہے؟ سید کائنات، اس کائنات کا دولہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، سید الرسول، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ فرما رہے ہیں، مشورہ وہ دے رہے ہیں، سفارش وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے ان کو آزاد کس نے کیا تھا؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، حضور میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ دیکھو اس کو آزاد تو میں نے کیا تھا، اس کو میرے شوہر کی بات ماننی چاہیے تھی، میرے آقا ناراض نہیں ہوئے کہ میں نبی تھا، میری بات کیوں نہیں مانی، میری سفارش کیوں نہیں مانی، میرا مشورہ کیوں نہیں مانا۔ کوئی ناراضگی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بھئی اس کا اختیار ہے۔ سفارش اس چیز کا نام ہے جو ہم نے سفارش سمجھ رکھی ہے نا، سفارش اس کو نہیں کہتے، وہ تو ایک بوجھ ہے، وہ تو ایک دباؤ ہے، وہ تو ایک پریشر سمجھا جاتا ہے کہ جس بندے کی سفارش کر دی بس یہ ماننی پڑے گی، نہیں مانتی تو اگلا بندہ ناراض ہو جاتا ہے، میں نے سفارش کی تھی، میری تو سنوائی نہیں ہوئی۔ اور سفارش صحیح طریقے سے، اس طریقے سے سفارش کرنے کے اوپر اجر و ثواب کتنا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، رمضان المبارک کا مہینہ، ایک دن کا اعتکاف رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جس طرح زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ، اتنا ایک خندق کا فاصلہ۔ اور جو بندہ ایک دن کا اعتکاف رمضان کا کرے آخری عشرے کا، اس کو ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے 3 خندق جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، ایک آدمی حاضر خدمت ہو گیا، حضرت میرا فلاں بندے کے ساتھ کام ہے، کام نہیں ہو پا رہا، اگر آپ تشریف لے جائیں اور آپ وہاں کہہ دیں تو آپ کے کہنے کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے، لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، فرمایا مجھے معلوم ہے۔ حضرت آپ کو یاد نہیں تھا اعتکاف کا؟ فرمایا یاد تھا۔ حضرت آپ باہر کیسے نکل آئے؟ آپ کو تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ جا کر اس کا کام کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا تو اعتکاف ختم ہو گیا اور آپ نے ایک بندے کا کام کرنے کے لیے اپنا اعتکاف قربان کر دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ فرمایا اور عرض کیا، فرمایا کہ اس روضے والے نے مجھے بتایا ہے کہ جو بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ
10 साल का एहतिकाफ करने के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। 10 साल एक दिन के एहतिकाफ की वजह से बंदा जहन्नम से 3 खंदक दूर कर दिया गया, और जिस बंदे ने 10 साल के एहतिकाफ का सवाब अपने खाते में लिखवा लिया वो जहन्नम से कितना दूर कर दिया गया। और बाकी अजर व सवाब अलग, सिफारिश करने के ऊपर, ये छोटी सी बात के ऊपर आदमी सिफारिश करने में क्या होता है, छोटी सी, अगर हमारी छोटी सी बात करने की वजह से किसी का काम बन जाता है तो और क्या चाहिए। इसलिए ऐसे मौके तलाश करने चाहिए कि जिसकी बिना पर छोटी सी बात करने की वजह से किसी बंदे का काम बन जाएगा और हमारा आखिरत के अंदर इतना बड़ा अल्लाह ताला उसको अजर सवाब अता फरमा देंगे। तो सिफारिश के लिए जो मेन चीज़ें ज़हन के अंदर रखना ज़रूरी हैं वो ये है कि इसके अंदर शराइत को मद्देनज़र रखना है। जिस बंदे की सिफारिश कर रहे हो उसके ऊपर एहसान नहीं जतलाना। वो बंदा खुद कमज़ोर है, वो तालिब हक है, सच का तालिब है, लेकिन उसकी पहुंच नहीं है, वो खुद ये काम नहीं कर पा रहा। अब तुम्हें वो कहता है तो तुम उसका काम करो, लेकिन वो काम नाहक नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नाजायज़ काम ना हो। और सिफारिश अगर नहीं मानी जाए तो नाराज़गी का इजहार नहीं करना। ये शराइत अगर पूरी हैं तो फिर सिफारिश करो। अगर अच्छी सिफारिश है तो सवाब मिलेगा, अजर व सवाब मिलेगा। और गलत सिफारिश से तो कानों को हाथ लगाने चाहिए। सिफारिश कर दी, आगे काम हुआ या नहीं हुआ, गलत काम में हिस्सा डालने की वजह से तुम भी अजाब के मुस्तहिक बन गए।